صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، عاشق اعلی حضرت، مصنف فیضان سنت، بانی دعوت اسلامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 472 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ دوم، صفحہ نمبر 148 اور 149 پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اوکاڑا میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیکیوں کے بے حد حریص ہیں، اور آپ کو جہاں موقع ملے آپ فوراً نیکی کی طرف دوسروں کو متوجہ فرماتے۔ تو کاش کہ ہمارا بھی ذہن بن جائے کہ ہم نیکیوں کے حریص ہو جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے
آئیے پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے آج کے اس اجتماع میں شمولیت کے باعث اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس بیان میں اول تاخیر اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے شرکت کروں گا۔ توجہ کے ساتھ بیان سننے کی کوشش کروں گا۔ جو مدنی پھول بیان کے دوران ذکر کیے گئے انشاءاللہ عز و جل ان کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ قید العلم بالکتابہ، علم کی بات کو لکھ کر قید کر لو۔ اس کے تحت جو مدنی پھول لکھنے والے ہوئے انشاءاللہ عز و جل ان کو لکھ کر محفوظ کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اسے۔ تو انسان کی زبان سے جن گناہوں کا بہت زیادہ صدور ہوتا ہے انہی گناہوں میں سے گناہ جھوٹ ہے کہ عمومی طور پر انسان کی زبان ہی اس گناہ کا موجب بنتی ہے اور انسان جھوٹ میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے اور اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صادق بنائے، صدیق بنائے اور کذب سے، جھوٹ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ کہ سچ بولنا یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے دخول نار کا سبب ہے۔ چنانچہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 6094 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افضل العبادلہ یعنی عبداللہ نام کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ خلفائے اربعہ کے بعد باقی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں، سب سے بڑے عالم۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچ بولنا یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما زال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ بندے کو فسق و فجور کی طرف، گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور اور گناہ کرنا، نافرمانیاں کرنا
یہ انسان کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے، اور بندہ جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً جھوٹ بولنا انسان کی فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنے اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں، تو اس طرح بد تدریج وہ ایک جھوٹ بول کر کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور یہی گناہ اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ منافق کا اعتبار 3 نشانیوں سے کرو، کہ یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جو منافق ہی میں پائی جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وہ وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے کی پابندی نہ کرے بلکہ اس کو توڑ ڈالے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جس عظیم مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، لوگ آپ کی حکمت اور دانائی کی مثالیں دیتے ہیں، تو اس عظیم منصب پر، اس اعلی مرتبے پر فائز ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے نام پر قرآن پاک کی ایک پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ لقمان۔ تو اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ہو سکے تو سبھی اسلامی بھائی اس بات کی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ سورہ لقمان کی تلاوت کریں گے، کنز الایمان شریف سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، خزائن العرفان سے اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ مدنی پھول ہیں، نصیحت بھرے مدنی پھول۔ اپنے بیٹوں کو انہوں نے کیا کیا سمجھایا ہے۔ تو حضرت لقمان بہت زیادہ دانا تھے، بہت زیادہ عقل مند تھے۔ تو ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ اس عظیم مرتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ تو حضرت لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے جواب دیا، جس مرتبے پر تم مجھے فائز پاتے ہو اس تک پہنچنے کے 3 اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ میں نے جب بھی بات کی ہے تو سچ بولا ہے، صدق الحدیث، بات کا سچا ہونا، تو میرے کلام کی سچائی نے مجھے اس مرتبے پر پہنچایا ہے۔ نمبر 2، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، جب بھی میرے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو میں نے اس میں خیانت نہیں کی بلکہ اس کی امانت کو اس کے اہل تک پہنچایا ہے۔ نمبر 3، وَتَرْكُمْ مَا لَا يَعْنِي، اور ہر ایسی بات سے میں نے اجتناب کیا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے اپنے عظیم المرتبت ہونے کے جو 3 اسباب بیان کیے ہیں، آپ ان پہ غور فرمائیں۔ تو ان میں پہلا سبب ہے بات کا سچا ہونا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ ہمارے کلام میں کس قدر سچائی ہے۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو میں میں سچ کتنا بولتا ہوں، میں جھوٹ کتنا بولتا ہوں، میرے اس کلام میں میری آخرت میں مجھے کتنا فائدہ پہنچے گا، میری آخرت میں مجھے نقصان کتنا ہوگا۔ تو شاید ہم نے اپنی گفتگو کا کبھی احتساب نہیں کیا، کبھی اپنی گفتگو کا محاسبہ نہیں کیا، جبکہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں محتسب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا محاسبہ کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔
اسی لیے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام لکھ کر گفتگو کرنے کے حوالے سے بھی، اشارے سے گفتگو کی جائے، لکھ کر گفتگو کی جائے، تاکہ جھوٹ سے بندہ بچنے میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ جو شخص فضول گوئی سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے کلام میں جھوٹ کی آمیزش ہونا بہت مشکل ہے. تو کاش کہ ہمیں زبان کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے اور ہماری گفتگو ایسی ہو کہ جس سے ہماری آخرت کو فائدہ پہنچے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ گفتگو کہ جس سے جھوٹ کی بو آتی ہو، جس گفتگو میں غیبت ہو، جس گفتگو میں چغلی ہو، جس گفتگو میں گالی ہو، ایسی گفتگو انسان کو نہ تو قبر میں کسی قسم کا فائدہ دے سکتی، نہ آخرت میں کسی قسم کا فائدہ دے سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان جیسی نعمت دی ہے، میں اس زبان سے گالیاں نکالوں یہ اچھا ہے، یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یا میں اپنی اس زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لوں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. میں اپنی زبان سے، جو کہ میرے رب کی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، میں اس زبان سے غیبت کروں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یا میں اپنی اس زبان سے اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی تلاوت کر لوں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے. میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس سے چغلی کھاؤں، اس سے غیبت کروں، اس سے گالیاں نکالوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یا اس زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس سے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص گالی نکالتا ہے، اپنی زبان کو گندا کرتا ہے، نامہ اعمال کو بھی گندا کرتا ہے، تو اس کی گالی نکالنے سے اس کو دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لے تو اس کے فائدے ہی فائدے. چنانچہ آپ مبلغین دعوت اسلامی سے سنت و بھرے بیانات میں، امیر اہل سنت کے رسائل میں، فیضان سنت میں، مدنی چینل پر درود پاک کے فضائل سنتے ہی رہتے ہیں، اور کتب احادیث درود پاک کے فضائل سے مالا مال ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو احد یہ مدینہ المنورہ کا وہ جلیل القدر پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحب، کہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تقریباً 4.25 میل کی مسافت پر یہ مشتمل ہے، جس کا وزن اللہ اور اس کے باعث اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے. تو جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے لیے ایک قرات اجر لکھا جاتا ہے، اور قرات کس کے برابر ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہے. اب آپ موازنہ کیجئے کہ ایک شخص نے گالی نکالی، دوسرے بندے نے درود پاک پڑھا ہے، دونوں میں سے فائدے میں کون رہا؟ کیا گالی نکالنے والے کو نیکی حاصل ہو سکے گی؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف گالی نکالنے والے کا زبان کا کبھی استعمال ہے، اور دوسری طرف درود پاک پڑھنے والے کا زبان کا صحیح استعمال ہے، تو فائدے میں درود پاک پڑھنے والا ہی رہا. تو کیوں نہ ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زبان کو گالیوں سے بچاتے ہوئے درود پاک کا عادی بنائیں گے. بلند آواز سے نیت فرما لیجیے. ایک طرف ایک شخص نے اپنی زبان سے فحش کلامی کرتے ہوئے گندے گندے لطیفے سنا کر دوسروں کو ہنسایا، تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک اس کو فن بنا لیا گیا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کو معاذ اللہ کئی لوگ عبادت سمجھتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی. تو لوگوں کو ہنسانا، ایسا ہنسانا کہ جو ان کو غفلت میں مبتلا کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور کر دے اور ان سے نیکیوں کا جذبہ سلب کر لے، ایسا ہنسانا قطعاً محمود نہیں. تو البتہ مسلمان کے دل میں خوشی کی بات داخل کرنا یہ عبادت ہے، بلکہ افضل ترین عبادات میں سے ایک حدیث پاک میں ہے، ان افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن، بے شک افضل ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کی بات داخل کی جائے.
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں خوشی کی جہت کا بھی تعین ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص کو اگر فلمیں ڈرامے دکھا کر خوشی میں مبتلا کیا جائے تو یہ خوشی میں مبتلا کرنا اس کے لیے محمود نہیں ہے، اس کے لیے باعث فائدہ نہیں ہے۔ البتہ اس مسلمان کو مدنی قافلے میں لے جا کر خوش کیا کہ سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا، اس سے توبہ کروا کے، اس سے گناہ چھڑوا کے اس کے دل میں خوشی داخل کی، اس کو کوئی تحفہ دے کر اس کے دل میں خوشی داخل کی، تو یہ خوشی داخل کرنا محمود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا کاش ہم سیکھ جائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ بولنا بھی ایک فن ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے کس موقع پر کیا بولنا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور امیر اہل سنت اپنے تجربات یہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اتنی زندگی ہو گئی، آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہے جس کو بولنا آتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ہماری گفتگو کا حال کیا ہوگا۔ ہم بظاہر اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھے ہوں گے کہ ہم بہت صحیح بولتے ہیں، صحیح گفتگو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے خود اپنا احتساب کیا ہوگا، کسی کو اپنا چیک اپ نہیں کروایا۔ تو اپنی گفتگو کا چیک اپ کیا جائے، اس کا محاسبہ کیا جائے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک میں جو کچھ بولتا ہوں، اپنی زبان کا استعمال کرتا ہوں، میری زبان کا یہ استعمال شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہے یا میں شریعت کی حدود کو پھلانگتا ہوا اپنی زبان کو شریعت کی حدود کے آگے لے جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں، ہماری عقل، ہماری زبان، ہمارے جمی اعضائے بدنیہ یہ شریعت کے تابع ہیں۔ تو ہماری لگام ہماری شریعت کے ہاتھ میں، تو ہماری شریعت جہاں ہمیں بٹھائے ہمیں بیٹھنا پڑے گا، جہاں سے ہمیں اٹھائے ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ تو میں اس پر غور کروں کہ میں اپنی زبان کا استعمال کرتا ہوں تو میری زبان کا استعمال شریعت کے دائرہ کار میں ہے یا دائرہ کار سے باہر ہے۔ تو گالی نکالنا یہ شریعت کو مطلوب نہیں، غیبت کرنا شریعت کو مطلوب نہیں، جھوٹ بولنا شریعت کو مطلوب نہیں، چغلی کھانا شریعت کو مطلوب نہیں، بلکہ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس سے اپنے لیے بے پناہ نیکیاں کما کر جنت کا سامان کر لیں۔ تو حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے اپنے بلند مرتبے پر فائز ہونے کا جو پہلا سبب بیان فرمایا، صدق الحدیث، بات کا سچ ہونا۔ تو آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے اجتناب کرتے تھے۔ ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ہر قسم کے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا سبب آپ نے جو بیان فرمایا وہ امانت کا ادا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے، انشاءاللہ عز و جل جس طرح امانت رکھی گئی اسی طرح اس کے اہل کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس کوئی بھولے سے امانت رکھ دے تو اب اس کو بیچارے کی وہ نسلیں نکل جاتی ہیں لیکن اس کو اس کی امانت نہیں ملتی، یعنی بہت زیادہ اس کو ذل و خوار کیا جاتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کے بھی واقعات ہیں، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ لوگوں کی رقمیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں، ڈکار تک نہیں لیا جاتا ہے، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی جن اوصاف سے متصف تھے اور کفار مکہ میں بھی وہ اوصاف معروف تھے، تو ان اوصاف میں سے ایک وصف صادق ہونا اور دوسرا وصف امین ہونا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی امانت رکھتا تھا آپ اس کی امانت کو واپس لوٹاتے تھے۔ تو ہجرت مدینہ کے موقع پر کفار مکہ کی کئی امانتیں آپ کے پاس تھیں، اور آپ نے صرف ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر نبوت پر آرام کرنے کا فرمایا، اور وہ امانتیں ان کے اہل تک واپس لوٹا کے پھر مدینہ المنورہ آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ امانت کی کس قدر اہمیت۔ اور تیسری چیز جو آپ نے ذکر کی ہے
لا یعنی باتوں کا ترک کرنا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لا یعنی باتیں کیا ہوتی؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے، وہ بات لا یعنی فضول ہے. تو میرا ہر اسلامی بھائی اس پر غور کرے کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں اس گفتگو میں میری کس قدر گفتگو ایسی ہوتی ہے جس سے میری آخرت کو فائدہ پہنچے، جس سے میری دنیا کو فائدہ پہنچے. تو کتنی گفتگو ایسی ہوگی اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری زبان سے صادر ہوتی ہے جس کا نہ ہمیں دنیا میں فائدہ ہے نہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سچ بولنا یہ مومن کے اوصاف میں سے ہے اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. فقیل له ایکون المؤمن بخیلا، پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. فقیل له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری مرتبہ عرض کیا گیا ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں. تو مومن کا بزدل ہونا بھی ممکن ہے، مومن کا بخیل و کنجوس ہونا بھی ممکن ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مومن کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو، ہمیشہ سچی بات کرے، تو ایسے شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی. چنانچہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ بولو. پہلی جو چیز ذکر کی گئی حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو. نمبر 2، وَأَوْفُوا اذا وعدتم، اور جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. نمبر 3، وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اس کی امانت کو ادا کرو، واپس لوٹاؤ. نمبر 4، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو، بدکاری سے بچو، پاک دامنی کی حفاظت کرو. نمبر 5، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. نمبر 6، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لو. تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے، حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں، قد جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمیع الخیرات الستہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 6 چیزوں کے اندر ساری کی ساری بھلائیاں جمع فرما دی. تو یہ اس قدر جامع اور معنی حدیث پاک ہے، اور اس میں سب سے سر فہرست جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ بولو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکذب لا یصلح الا فی ثلاث، کہ جھوٹ بولنا یہ 3 صورتوں میں جائز ہے. تو اس کی
جواز کی صورتیں ذکر کرتے ہوئے حدیث پاک میں فرمایا گیا فی الحربی، جھوٹ بولنے کی پہلی جوازی صورت یہ ہے کہ حالت جنگ میں ایسا کیا جائے. لأن الحرب خدعۃ، اس لیے کہ جنگ کرنا ایک طرح کا دھوکہ ہے. تو جنگ کے دوران ایک فوجی اصطلاح ہے کیموفلاج کرنا، یعنی اپنے حلیے کو بدل لینا. تو یہ کیموفلاج کرنا یعنی سر کے اوپر ہیلمٹ ہے، ہیلمٹ کے اوپر اس طرح ٹہنیاں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ ایک طرح کا خدعہ ہے. جنگ کرنا دھوکہ ہے، جس سے مراد اپنے آپ کو دشمن کی طرف سے پہنچنے والی عزیمت و ہزیمت سے بچانا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے اور دشمن کے خلاف برتری حاصل کرنا ہے. تو یہ ایک جوازی صورت ہے. نمبر 2، والرجل یصلح به بین اثنین، ایسا شخص کہ جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے. تو صلح کروانے کے لیے اگر وہ کوئی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ مسلمان فتنے سے بچ جائیں، آپس میں باہم شیر و شکر ہو جائیں، صلح کر لیں، تو اس کا یہ عمل جھوٹ بولنے کی جوازی صورت میں داخل ہے. نمبر 3، ایسا شخص کہ جو اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنی گفتگو میں جھوٹ کی آمیزش کر لے تو یہ بھی ایک جوازی صورت ہے. لیکن اب اس میں جھوٹ کتنی مقدار میں بولنا جائز ہوگا، کون کون سے جملے بولنے جائز ہوں گے، اس کے لیے تو تفصیلی معلومات کی حاجت ہوگی. تو کاش کہ ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مادری ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مادری ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز وجل جہاں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے تو وہیں پر حرام و مکروہات بلکہ خلاف اولا افعال سے بھی بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ بولنے کی جو جوازی صورتیں ذکر کی گئیں، اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت، اس کے حصہ نمبر 16 کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے مفید مدنی پھول اس ضمن میں حاصل ہو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصدق الحدیث کلام اللہ، کہ تمام کلاموں سے بڑھ کر سچا کلام اللہ تعالی کا کلام ہے. واشرف الحدیث ذکر اللہ، اور تمام باتوں سے بڑھ کر مرتبے اور شرف والی بات اللہ تعالی کا ذکر ہے. اور تمام اندھوں میں سب سے بدتر اندھا دل کا اندھا ہے کہ جس کا دل ہدایت کے چراغ سے محروم ہو گیا، ہدایت کی خیرات لینے سے محروم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں وشر ندامہ ندامت یوم القیامہ، کہ تمام شرمندگیوں میں سب سے بری شرمندگی قیامت کی شرمندگی ہے. وخیر الغنا غنا النفس، اور تمام غنا سے بڑھ کر بہتر غنا اپنے نفس کا غنا ہے. وخیر الزاد التقوی، اور تمام زاد راہ میں سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں والشباب شعبۃ من الجنون، اور جوانی یہ جنون کا پاگل پن کا حصہ ہے، یعنی اس حالت میں انسان گناہوں سے بہت کم بچ پاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وشر المکاسب کسب الربا، اور تمام کمائیوں میں سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے. اور آخر میں فرمایا وآدم الخطایا اللسان الکذوب، اور تمام خطاؤں میں سب سے بڑی خطا سب سے جھوٹی زبان ہونا ہے. تو زبان کا جھوٹا ہونا یہ تمام خطاؤں میں سب سے بڑھ کر خطا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری تربیت کے لیے کہ جھوٹ کس قدر کبھی عمل ہے، ایک حکایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک لڑکا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو جنگل میں بکریاں چرانے کا اس کا معمول تھا. ایک روز کو نہ جانے کیا شرارت سوجھی کہ اس نے شور مچا دیا اور کہنے لگا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا. تو شور اس طرح مچایا کہ آس پاس کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اپنے کام کا چھوڑ کر اس کی طرف بھاگے بھاگے آئے کہ اس کی بکریوں کو، اس کو شیر سے بچایا جائے.
لیکن جب لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں تو شیر نہیں تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے شیر آ گیا شیر آ گیا, کدھر ہے شیر؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا. تو لوگ نادم ہو کر واپس چلے گئے. چند دنوں کے بعد اس کو پھر شرارت سوجھی, اس نے پھر ویسا ہی کیا, اور جب لوگ جمع ہوئے تو شیر موجود نہیں تھا. نتیجتاً لوگ نادم ہو کر پھر واپس چلے گئے. چند دنوں کے بعد واقعتاً شیر آ گیا اور اس کی بکریوں پر حملہ آور ہو گیا. اب اس نے جو شور مچایا تو آس پاس کے لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا, جھوٹ بول کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, ہمیں شرمندہ کرتا ہے, تو کوئی بھی شخص اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. نتیجتاً شیر اس کے ریوڑ کی بہت ساری بکریاں چیر پھاڑ کے چلتا بنا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی, جھوٹ بولنے کا یہ خوفناک انجام اس نے ہاتھوں ہاتھ دیکھ لیا. تو یقیناً اس حکایت میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے لوگوں کا اعتبار اس سے اٹھ جاتا ہے. تو لوگوں کے درمیان اس کا نیک نام ہونا یہ بہت مشکل ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے, تو لوگ اس سے کنی کتراتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں, اس کی بات نہیں مانتے, اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. تو جھوٹ بول کے سودا بیچنے کا معاملہ آیا تو اسی ضمن میں یہ مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ کاروباری فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو جب ان سے کوئی شخص خریداری کرنے کے لیے آئے تو عام طور پر ایک رواجی طور پر جملہ بولا جاتا ہے. اس نے کپڑا خریدنا ہے, پوچھا کیا قیمت ہے اس کی, اس نے بولا کہ یہ آپ کو 125 کا میٹر ملے گا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے, آپ کچھ لیس کر دیں, کم قیمت کر دیں, قیمت میں کمی کر دیں. چلیں آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, آپ سے 125 کے بجائے ہم 110 روپے لے لیتے ہیں. تو اب اس کی سمجھ میں 110 روپے بھی نہیں آئے, اس نے 80 روپے لگا دی قیمت. تو اب اس موقع پر جو جملہ بولا جاتا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں. تو اس موقع پر وہ سامنے والا دکاندار یہ جواب دیتا ہے کہ 80 روپے تو میری خرید بھی نہیں. تو حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس سے بھی کم قیمت پہ خریدا ہو. تو یہاں بات کرنے کا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ 80 روپے آپ قیمت لگا رہے ہیں جبکہ مجھے تو یہ 90 روپے میں 100 روپے میں ملا ہوگا, تو اگر میں آپ کو 80 میں بیچ دوں گا تو مجھے خسارہ ہے, فائدہ نہیں. تو اس موقع پر جو یہ جملہ بولا گیا ہے, اور عام طور پر دکاندار اس طرح کے جملے بولتے ہیں, تو یہ جھوٹ پر مبنی. تو اب اس طرح جھوٹ بول کے یہ اپنا سودا تو بیچ لے گا لیکن آخرت میں پھنس جائے گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سچی قسم یہ مال بکوا دیتی ہے لیکن مال میں سے برکت کو اٹھا دیتی. تو جب سچی قسم کا یہ حال ہے کہ وہاں بلا حاجت بلا ضرورت سچی قسم کھائی گئی, اس کی وجہ سے بے سے مال سے برکت اٹھ گئی, تو جھوٹی قسم کا کیا وبال ہوگا, کیا حال ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بعد تابعین رحمہم اللہ سے یہ روایت کیا گیا کہ ان الصدق زین الاولیاء, کہ سچ بولنا یہ اولیاء کرام کی زینت ہے. وان الکذب علامت الاشقیاء, اور جھوٹ بولنا یہ شکی لوگوں کی, بدبخت لوگوں کی علامت و نشانی. ایک روایت میں ہے کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق یعنی بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا منتہا جنت ہے. اور آدمی جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, اس کو بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا منتہا جہنم ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے آپ اپنی گفتگو کا محاسبہ کریں اور اس بات پہ غور کریں کہ صبح سے لے کر رات تک میری گفتگو جو کچھ ہوتی ہے اس میں کہیں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں, کہیں چغلی تو شامل نہیں, کہیں غیبت تو شامل نہیں, کہیں میری گفتگو میں گالیاں تو شامل نہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے.
اور اس بات کا ذہن بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے آپ کو فضول گفتگو سے، گناہوں بھری گفتگو سے بچانے کی کوشش کروں گا. تو آپ اس مدنی پھول پہ غور فرمائیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں. تو دعا تو یقیناً کی جائے گی، اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن اس دعا کی درخواست کرنے والے اسلامی بھائی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا اپنا ذہن کیا ہے. یہ جملہ بولتے ہوئے شاید اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ میں آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرنی، تو میں دوسروں سے دعا کروا کے ہی نیک بنوں گا. جبکہ دوسری طرف کاروباری صورتحال کا انداز یہ ہے کہ یہی شخص دکانیں کھول کے بیٹھا ہے. اب اس کا اگر یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میرا نیک بننا، میرے گناہ چھوڑنا یہ دوسروں کی دعاؤں پر ہی منحصر ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنی دکانیں بھی بند کر دے، خود بڑھ کر کوشش نہ کرے، بلکہ جب مال کی حاجت ہو، جب خوراک کی حاجت ہو تو دوسروں کو کہہ دے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو جب مال کمانے کی باری آتی ہے اس وقت خود آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں. کوئی ادھر کاروبار بڑھا رہا ہے، کوئی ادھر دکانیں کھول رہا ہے، تو مال بڑھانے کے لیے خود جستجو ہے، آگے بڑھ کر وہ عمل کرنے کی کوشش ہے. لیکن جب نیک بننے کی باری آتی ہے تو فقط اسی بات پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو دعا تو کی جائے گی لیکن آپ خود کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیں کہ جس طرح مال و دولت یہ کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، اسی طرح نیکیاں یہ بھی کوشش کے بغیر کیسے حاصل ہوں گی. جس طرح بندہ مالدار کوشش کر کے بنتا ہے، اسی طرح نیکوکار یہ کوشش کر کے ہی بنے گا. تو ہمارا مالدار بننے کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں، اور ہماری ایماندار اور نیکوکار بننے کے لیے کتنی کوشش ہے، سنتوں کا آئینہ دار بننے کے لیے کتنی کوشش ہے، اس کا حال بھی شاید ہم بہتر جانتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب کوئی نیکی کی دعوت دے، ہماری توجہ آخرت کی طرف مبذول کروائے، ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، تو فقط دعا پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا جائے، اور جس عمل کی طرف دعوت اسلامی کا وہ مبلغ ہماری توجہ دلا رہا ہے ہم اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں. تو جیسے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا، یہ آج کے بیان میں اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ذکر کیے گئے. تو آج سے ہم اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی جھوٹی گفتگو سے بچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سچ بولنے والوں کی تحریک ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جہاں انسان میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، الحمدللہ عز و جل اس کو گفتگو کا احتساب کرنے کی بھی عادت بنتی ہے، اپنی گفتگو کا محاسبہ کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ وہ جھوٹ بولے، غیبت کرے، چگلیاں کھائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے زبان کی حفاظت کا، تمام اعضاء بدنیہ کو گناہوں سے بچانے کا ذہن ملتا ہے. تو ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ عز و جل جہاں ہمیں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا، انشاءاللہ عز و جل وہیں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہت زیادہ بہاریں ہیں. چنانچہ تحصیل ٹانڈا، ضلع امبیڈکر نگر، یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں کفر کی تاریک وادیوں میں بھٹک رہا تھا، اسلام سے، مسلمانوں سے مجھے سخت نفرت تھی. مجھے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے احترام مسلم، یہ رسالہ مجھے کسی نے تحفے میں دیا. اس رسالے کو پڑھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جس اسلام سے میں نفرت کرتا ہوں وہ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن و آشتی کا اس قدر پیام دیتا ہے
تو اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رسالہ احترام مسلم میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی کا تحریر کردہ ہے. تو امیر اہل سنت کے اس رسالے نے اس غیر مسلم کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا سفر پر جانا ہوا تو جس گاڑی پر میں سوار ہوا اسی گاڑی میں سبز امامے والے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ بھی تشریف لے آیا. تو مدنی قافلے والے عاشقان رسول میں سے ایک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت شریف پڑھنا شروع کر دی. مجھے اس کا انداز بے حد بھلا لگا. ایک اسلامی بھائی میرے قریب آ کر بیٹھے اور مجھ پر انفرادی کوشش کی. گفتگو کا سلسلہ بڑھا تو وہ اسلامی بھائی بھانپ گئے کہ میں مسلمان نہیں. انہوں نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی. رسالہ احترام مسلم پڑھ کر میں پہلے ہی اسلام کا گرویدہ ہو چکا تھا. اس مبلغ دعوت اسلامی کی اخلاص پر مبنی دعوت نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ الحمدللہ عز وجل میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز وجل ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. انشاءاللہ عز وجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کے حوالے سے اس بات پہ غور فرمائیں کہ نہ جانے ہم میں سے کس کا مدنی قافلے میں سفر کرنا کسی بے نمازی کے نمازی بننے کا سبب بننے والا ہو. کیا معلوم ہم مدنی قافلے میں سفر کریں تو ہمارے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کوئی جاہل عالم دین بن جائے, کوئی حافظ قرآن بن جائے, سنتوں کا تارک سنتوں کا عامل بن جائے, داڑھی شریف رکھ لے, زلفیں سجا لے, امامہ باندھ لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے. لہذا میرے تمام اسلامی بھائی اس بات کی نیت فرما لے کہ انشاءاللہ عز وجل ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. انشاءاللہ عز وجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے کچھ سنتیں اور آداب آپ کی خدمت میں عرض کروں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو, وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے. سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے. جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے, پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام و دوزخ الحرام کے الفاظ بھی بڑھا دیتے ہیں.
تو یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے غلام، تو یہ بھی سلام کے آگے الفاظ بڑھائے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی ربویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں کہ کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا ہے، اور اس پر زیادت نہیں۔ تو بہترین الفاظ سلام کے یہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے، اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے۔ تو اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے برکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے، اس سے اضافہ نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ سلام کرتے ہوئے اس کا تلفظ بگاڑ دیتے ہیں، تو بعض لوگ جلد بازی میں لام کو حذف کر دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے السلام علیکم۔ تو سامن یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہلاکت و بربادی، تو السلام علیکم لیکم تو کوئی تلفظ نہیں، مجہول ہے، اس میں آئین کو بھی حذف کر دیا گیا، تو علیکم کہنا چاہیے، لیکن کسی نے السلام علیکم کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پر ہلاکت و بربادی ہو۔ اب چلے تو ہم اس کو سلامتی کی دعا دینے تھے، اور اپنی علم دین سے دوری کی بنا پہ اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہم نے اس کو ہلاکت و بربادی کی بد دعا دے دی۔ تو سلام کرتے ہوئے تلفظ کا خیال رکھا جائے، تو جلد بازی نہ کی جائے، نیکیاں حاصل کرنا ہے، تو سلام کرنے سے نیکیاں حاصل ہوتی، تو نیکیاں حاصل کرتے ہوئے الٹا گناہ ہمارے ذمے آ جائے تو اس کا فائدہ نہیں۔ تو نیت فرما لے کہ انشاءاللہ عز و جل درست تلفظ کے ساتھ مسلمانوں کو سلام کیا کریں گے۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ کی آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ بے شک سچ بولنا نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261217 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔